آیت نمبر 129۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم دوست بناتے ہیں ظالمین میں سے بعضوں کو بعض کا، بسبب اس کے جو کچھ وہ دنیا میں کماتے تھے۔ اس آیت مبارکہ کا گزشتہ آیت شریفہ کے ساتھ تعلق اور جوڑ ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں آپ نے اس بات کی وضاحت پڑھی کہ میدان معاشر میں اللہ سبحانہ و تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک ساری کی ساری مخلوق کو جمع فرمائیں گے، اور وہ ساری مخلوق جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، فرشتے ہیں، جنات ہیں اور بے شمار مخلوق ہے، اس ساری مخلوق کو ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں گے، اور رب تعالیٰ انسانوں سے پوچھیں گے کہ تم نے جنات کی مدد کیوں پکڑی تھی؟ دنیا میں تم نے ان کو مشکل کشا کیوں بنایا، کیوں سمجھا تھا؟ تو اس وقت انسان طرح طرح کے بہانے بنائیں گے۔ ان میں سے ایک یہ بہانہ انسان بتائیں گے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب، ہم نے ان سے نفع حاصل کیا اور انہوں نے ہم سے نفع حاصل کیا۔ جیسا کہ کل کے سبق میں آپ نے پڑھا کہ طیف میں جس وقت لوگ گزرتے تھے تو جنات انسانوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے، اور لوگ جو ہیں ڈر کے مارے اپنا سامان کھانے پینے کا چھوڑ کر چلے جاتے، تو انسان کہیں کہ یا اللہ، ان سے ہمیں یہ نفع حاصل ہوا کہ ہم ان کی چھیڑ خانی سے محفوظ ہو گئے۔ انسانوں کو جنات سے یہ نفع حاصل ہوا کہ ہم ان کی چھیڑ خانی سے بچ گئے، اور جنات کو ہم سے یہ نفع حاصل ہوا کہ ان کو کھانے پینے کا سامان میسر ہو گیا، مل گیا۔ ادھر ادھر کی باتیں لوگ اس وقت قیامت میں رب تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ سارے بہانے ہیں، اگر تمہیں میری ذات پر کامل مکمل اکمل یقین ہوتا تو دنیا کی کوئی طاقت بھی تمہارا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتی۔ ارشاد ہوگا النار مثواکم، جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، ایسے جنات کا بھی اور ایسے انسانوں کا بھی، ہمیشہ تم جاؤ اس جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس آیت کے جز پر ملحدین میں سے بعض قسم کے لوگوں نے، ملحدین بے دین لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اسلام پر بے جا قسم کے اعتراضات کرتے رہتے ہیں، تو ملحدین میں سے بعضوں نے یہ اعتراض کیا ہے، کہتے ہیں دیکھو جی، انسان کو رب تعالیٰ نے خاک سے بنایا، انسان تو خاکی مخلوق ہے، اور جنات جو ہیں ان کو رب تعالیٰ نے نار سے بنایا، آگ سے، جنات جو ہیں وہ ناری مخلوق ہیں، تو قیامت والے دن انسانوں کو اگر جہنم میں پھینکا جائے تو یہ خاک سے بنا ہے، اس کو جہنم کی آگ کا عذاب ہو، جہنم اس کو جلائے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ اور اگر جنات کو پھینکا جائے وہ ناری مخلوق ہے تو پہلے بھی آگے نار ہے، آگ ہے، تو آگ کو کیسے جلائے گی؟ اعتراض سمجھ آئے؟ جنات جو ہیں وہ ناری مخلوق ہیں، آگ سے پیدا ہوئے ہیں، اور جنات کو بطور سزا اگر آگ میں پھینکا جائے تو پہلے یہ آگ سے بنے ہوئے اور جہنم بھی آگ ہے، تو آگ کو کیسے جلائے گی؟ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے قرآن میں جو ایسی بات آئی ہے یہ بات حق نہیں۔ تو محققین کرام، مفسرین، علماء کرام پر
اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں فرمائے، کہو آمین۔ ان کے درجات کو بلندیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے، کروٹ کروٹ پر ان پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ بڑا بہترین قسم کا جواب دیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جہنم کی آگ جو ہے دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہے۔ جہنم کی آگ دنیاوی آگ سے 69 پوائنٹ زیادہ گرم اور شدید ہے، اور دنیا کی آگ کو آپ دیکھتے ہو، نہ لوہا چھوڑتی ہے، نہ تانبا چھوڑتی ہے، نہ پیتل چھوڑتی ہے، نہ سونا اور چاندی چھوڑتی ہے، نہ ہیرے جواہرات یاقوت مرجان چھوڑتی ہے، کوئی چیز نہیں چھوڑتی، ہر چیز کو جلا دیتی ہے، کپڑا ہو لکڑی ہو۔ جب یہ دنیاوی آگ کی حرارت کا یہ عالم ہے تو جہنم کی آگ جو 69 پوائنٹ اس سے زیادہ گرم ہے، اس کی گرمائش کا کیا عالم ہوگا۔ یہاں ایک مسلمان نے واقعہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت کسی ملحد نے ایسا اعتراض کیا مسلمان کے سامنے، توجہ، ملحد نے، بے دین نے کسی مسلمان کے سامنے جس وقت یہ اعتراض کیا کہ جنات آگ سے پیدا ہوئے اور آگ جو ہے وہ آگ کو کیسے جلائے گی، لطیفہ ہی ہے، تو مسلمان نے ایک زمین سے ڈھیلا جو ہے کچا اٹھا کر اس ملحد بے ایمان کے متھے کے اندر، ماتھے میں، پیشانی میں ٹھوکا، سر میں مارا اور خون کا ایک فوارہ چل پڑا۔ تو ملحد آگے سے کہنے لگا کہ اے مسلم، یہ تو نے کیا کیا؟ مسلمان نے آگے سے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ زمین سے میں نے ڈھیلا اٹھایا ہے، یہ مٹی ہے اور تو بھی خاک مٹی سے بنا ہے، بھلا مٹی کو مٹی سے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ تو اسی طرح جس وقت جیسے تو کہہ رہا ہے کہ ناری کو نار سے کیا تکلیف ہوتی ہے، جیسے تجھے مٹی سے مٹی کو تکلیف ہوئی ہے، اسی طرح جنات کو جب جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا وہ 69 گنا زیادہ تیز گرم ہے تو وہ جلا کر راکھ کر دے گی۔ یہ جواب، پہلا جواب نقلی تھا جو قرآن و حدیث سے مفسرین نے استنباط کے بعد دیا، اور یہ جو مسلمان نے جواب دیا یہ عقلی جواب تھا۔ جو نہ مانے پھر اس کا علاج اور اس کا جواب ایسے ہی ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ جہنم کے بعض طبقوں میں سے بعض طبقوں نے بعض طبقات کی اللہ تعالیٰ کے ہاں شکایت کی کہ یا اللہ، جہنم کا جو فلاں فلاں طبقہ ہے ہم اس سے بڑے تنگ ہیں، وہ ہم پر غالب ہے اور ہم اس کی اذیت سے تکلیف کے اندر ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں اکل بعضی بعضاً، ایک طبقہ کہے گا یا اللہ فلاں طبقہ مجھے کھاتا ہے، مجھے ستاتا ہے۔ گویا کہ ایسے طبقات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو یہ حکم دیا کہ چلو تو ایسا کر، ایک سانس لے۔ جہنم نے ایک سانس لیا تو یہ دنیا میں جتنی گرمی پڑتی ہے، حدیث شریف میں موجود ہے کہ یہ جہنم کے طبقات میں سے جو گرم طبقہ ہے یہ اس کے ایک سانس کا اثر ہے۔ اور ایک دوسرا طبقہ ہے زمہریر، جس وقت اس نے شکایت کی کہ میں گرمی سے تنگ ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو تو ایک ٹھنڈا سانس لے۔ تو زمہریر ایک طبقے کا نام ہے، اس نے صرف ایک سانس لیا تو یہ پوری دنیا کے اندر جو سردی پڑتی ہے یہ جہنم کے اس ٹھنڈے ایک سانس کا اثر ہے۔ تو اتنا اثر ہے، کہاں جنت کہاں جہنم، جن کو رب تعالیٰ نے پیدا کر دیا، جنت جو ہے وہ اوپر ہے اور جہنم جو ہے وہ 7 زمینوں کے نیچے ہے، ان کے سانسوں کا یہ اثر ہے۔ جس وقت جنات اور انسانوں کو ان کے اندر پھینکا جائے گا تو اس کی حرارت اور جلانے کا کیا اثر ہوگا۔ سائنسدان جو ہے جیسے کہتے ہیں کہ یہ صدی جو ہے 500 سال کے بعد یہ صدی جو ہے بڑی گرم آئی اور یہ صدی جو ہے بڑی ٹھنڈی آئی، تو یاد رکھیے سائنسدان اپنا جتنا مرضی سر مارتے رہے، حقیقت بات یہ ہے کہ یہ گرمی اور یہ سردی جو ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ سخت گرمی اور سخت سردی، موسموں کی تبدیلی، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ سخت گرمیوں کے اندر بسا اوقات سردی آ جاتی ہے،
سخت گرمی ہوتی ہے، جس وقت تیز بارشیں آتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آج تو سردی لگ رہی ہے، آج تو بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، حالانکہ موسم گرمیوں کا چل رہا ہے۔ اور سخت سردیوں کے موسم میں بساؤ کا سورج جو ہے وہ تیز نکلتا ہے، زمانہ، ایام، مہینے وہ سردی کے چل رہے ہیں، ہم کہتے ہیں آج تو گرمی لگ رہی ہے، سویٹر اتار دی، جرسی اتار دی، موٹا لباس اتار کر وہ ہلکا لباس، باریک لباس پہن لیا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے۔ رب تعالیٰ اپنی شان جو ہے وہ دکھاتا رہتا ہے تاکہ بندوں کو پتہ چلے کہ میں رب ہوں، اور میری ذات کی معرفت اور میری ذات کا یقین جو ہے وہ ان کے اندر بیٹھ جائے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي، اور اسی طرح ہم دوست بنا دیتے ہیں بعض ظالمین کو بعض کا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو ایک قسم کے ظالم ہیں وہ بد اعمالیاں، بد کرداریاں اور افعال بد کر رہے ہیں، اور جو دوسرے چور ڈاکو ظالم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دوستی ان کے ساتھ لگا دیتا ہے۔ جیسے محلے میں ایک آدمی نمازی ہو تو اس کا جی چاہتا ہے کہ میں اکیلا مسجد میں نہ جاؤں، میرے ساتھ ایک نفری ہو، جماعت ہو، وہ بھی میرے ساتھ جائے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ، کہو رحمہ اللہ، ایک بات سامنے آ گئی ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ جو ہمارے اکابرین میں سے رائے وینڈ کے مرکزی اور بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے حالات زندگی میں پڑھ رہا تھا کہ جس وقت حضرت اپنے والدین کو ملنے کے لیے اپنے آبائی علاقے میں تشریف لے جاتے تو اکیلے نہیں جاتے تھے، بلکہ رائے وینڈ سے ایک مستقل جماعت بنا لیتے۔ وہاں 10 دن والدین کے پاس 10 دن ٹھہرنا ہوتا، 5 دن ٹھہرنا ہوتا، 3 دن ٹھہرنا ہوتا، 15 دن ٹھہرنا ہوتا، تو رائے وینڈ سے ایک جماعت کی شکل تشکیل دے کر ان کو ساتھ لے جاتے۔ تو اپنے آبائی علاقے میں وہ جماعت جو ہے مختلف مساجد میں 3 دن ٹھہرتی رہتی، تو حضرت بھی ان کے ساتھ رہتے، تو دن میں سارے معمولات جماعت کے ساتھ رہ کر کرتے تھے تاکہ اشراق کے اندر فرق نہ آئے، چاش کے اندر فرق نہ آئے، صبح و شام کی تسبیحات ثلاثہ جو ہے ان کے اندر فرق نہ آئے، قرآن شریف کی تلاوت میں اور نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے میں فرق نہ آئے، معمولات اور اعمال میں کمی اور فرق نہ آئے، تو سارا دن حضرت جماعت میں رہتے اور رات کے وقت گھر تشریف لے آتے، یا دن کا بھی بعض حصہ گھر میں گزارتے، تو والدین کا احترام، ادب، خدمت، ان کی ملاقات بھی حاصل ہو جاتی، اور سارے کے سارے جو معمولات دن رات کے ہوتے وہ بھی چلتے رہتے۔ تو یہ اس لیے کرتے تھے تاکہ معمولات کے اندر شیطان اثر انداز نہ ہو سکے۔ یہ ہمارے اللہ والوں کی کیفیت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظالمین میں سے بعض کو بعض کا ہم دوست بناتے ہیں، یعنی چوروں کے یار چور ہیں، ڈاکوؤں کے یار ڈاکو ہیں، اور بے نمازیوں کے یار جو ہیں وہ بے نمازی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے الجنس یمیل الی الجنس، کیونکہ جنس جو ہے وہ جنس سے پیار کرتی ہے۔ ایک جگہ پر سارے جانور ہیں، ان کو جانوروں سے ان سے ہے، جنات ہیں تو جنات کو جنات سے ان سے ہے، فرشتوں کو فرشتوں کے ساتھ، انسانوں کو انسانوں کے ساتھ، نیکوں کو نیکوں کے ساتھ، اور بد ظالمین کو ظالمین کے ساتھ۔ تو یہ مطلب ہے کہ ہم بعض ظالموں کو بعض کا دوست بنا دیتے ہیں، کیوں؟ بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے جو وہ کمائیاں کرتے ہیں۔ ہر قسم کے ظالم بد اعمالیاں، بد کرداریاں ان کو کماتے ہیں، جمع کرتے ہیں تاکہ وہ بعض کے ساتھ مل کر یہ کاموں میں لگے رہیں۔ وہ صالحین نیک اور ایمان والوں کا ایمان اور عبادات جو ہیں وہ خراب نہ کریں۔ تو یہ چند اعتراضات تھے جس کا جواب آپ نے سنا۔ اللہ تعالی حق بات کو تسلیم کرنے کی توفیق دے اور جہنم کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ